السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ پڑھ رہے ہیں فیاض خان ناول اور آپ اس وقت موجود ہیں تو وہ ناول فینٹیسی ورلڈ پر۔ آج تو فقط مشوق من ہستی کے ایپیسوڈ نمبر 36 ہے اور بڑے کیپ کے بعد ایک ایپی آئی ہے اور امید ہے کہ یہ ایپی آپ کو اچھی لگے گی۔ کچھ طبیعت خراب تھی، اس کی وجہ سے پھر محرم کی وجہ سے ایپی لیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ اب جس روٹین سے پہلے آتی تھی اس روٹین کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گی، اور آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ اب طبیعت بہت بہتر ہے میری پہلے سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اپنی روٹین پہ جیسے ایپی آیا کرتی تھی ویسے آئے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپی پسند آئے گی۔ چلیں آپ ایپی ریڈ کریں۔ آنکھوں کے پردے نمبا ہوئے اور وہ خواب و حقیقت کے سنگم پر کھڑی تھی۔ سامنے روشنی کی لکیر میں اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، دھڑکنوں پر بالکل اسی جگہ جہاں اس کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ وہ ساکت ہوئی، سانس روک گئی۔ سر، اس نے ہلکی سی آواز میں اسے پکارا۔ میں نے سنا تمہارا دل مجھے پکار رہا ہے، میں آ گیا خود کو رکھنے تمہارے دل پر۔ وہ شرارت سے بولا، میری شہزادی کو اتنا بھی سوتا ہے؟ ابھی تو نشئی ہونے کے مجھے تانے مارے جاتے ہیں۔ اس کی گہری نظریں، اس کی جو چلتی ہوئی انگلیاں اس کو نروس کر رہی تھی۔ صاحبہ کے لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے، جیسے الفاظ ہونٹوں تک آ کر رک گئے ہوں یا جیسے جذبے سانسوں میں الجھ کر رہ گئے ہوں۔ دل کی ہر دھڑکن اس لمحے کے وجود کو چوم رہی تھی، جیسے کائنات نے چند پل کے لیے صرف ان دونوں کا ساتھ لکھا ہو۔ اس نے جھک کر صاحبہ کے بالوں کو انگلیوں کے پوروں سے سلجھایا، جیسے ہر لٹ میں کوئی کہانی ہو، کوئی پرانی یاد جسے وہ چھو کر تازہ کر رہا ہو۔ صاحبہ نے بے ساختہ آنکھیں موند لی۔ وہ لمس کسی جادو سے کم نہ تھا۔ دل کی دیواریں پگھل رہی تھیں اور وہ اس کی ان نگاہوں سے پگھل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی نرمی سے رینگ رہے تھے، لیکن نگاہیں بہت گہری اس پر جمی تھیں۔ صاحبہ کی سانس تیز ہونے لگی، گالوں پر گلابی رنگ ابھر آیا۔ وہ لمحہ، وہ قربت، وہ لمس سب کچھ اس کے دل کی چادر پر محبت کا ایک روشن نقش چھوڑ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ جب اس نے جھک کر صاحبہ کے لبوں پر ہولے سے بوسہ دیا، نہ کوئی جلدی، نہ ہوس، نہ صرف محبت، خالص، گہری اور مکمل۔ کی پلکیں لرزی، دل جیسے لمحہ بھر کو رک گیا ہو۔ ہونٹوں پر وہ بوسہ دل پر کسی مہر کی طرح بیٹھ گیا ہو۔ تمہارے یہ نشان جانے من جان لیتے ہیں میری، کہ میری بار بھی تنہا لڑتی رہی، میں بے خبر رہا۔ وہ چند ماہ کی بے خبری بھی مجھے ڈستی ہے، اس وجہ سے اب پل پل کی خود خبر رکھتا ہوں۔ اور ان نشانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہر روز بڑھتے ہیں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے؟ اس نے نظریں جھکا کر شکوہ کیا۔ یہ تو محبت کی سوغاتیں ہیں میری شیرنی، تم نہ سہو گی تو کون سہے گا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہر روز جب تم اپنے عکس کو آئینے میں دیکھو تو تمہارے وجود کا ہر ایک حصہ میری محبت کی گواہی دے۔ اس نے ایک بار پھر جھکتے ہوئے کہا۔ صاحبہ کو ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ بار بار بوسے دے رہا تھا، اس کو روکنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ وہ تھوڑی دیر بعد خود کو سیراب کرنے کے بعد ہٹا۔ تمہاری یہ گہری نیندیں مجھے بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اگر ابھی تمہیں ایک جگہ نہ لے کر جانا ہوتا تو خود کو مزید سیراب کرتا۔ چلو چند مکھنا، جلدی اٹھو جب تک میں کھانا منگواتا ہوں، ہمیں سورج ڈھلنے سے پہلے نکلنا ہے۔ نظام نے اس کو نرمی سے اٹھایا۔ صاحبہ نے منہ بنایا جیسے دل نہ ہو ابھی بھی اٹھنے کا۔ اس نے ایک لمبی
بھرپور انگڑائی لی، اس کی کلائیاں اوپر اٹھی، گردن قدرے پیچھے کو جھکی اور ہونٹوں سے ایک بے اختیار سی آہ نکل گئی۔ وہ آہ جس میں بے خبری، نرمی اور ایک معصوم کشش چھپی تھی، جیسے وہ ابھی بھی تھکی ہوئی ہو۔ وہ ایسے ہی جلد تھک جاتی تھی، اس وجہ سے ابتسام اس کو زیادہ تر باہوں میں اٹھائے پھرتا تھا۔ اس کی نظریں صاحبہ کی حرکتوں میں قید ہو چکی تھیں۔ وہ لمحہ کوئی عام لمحہ نہ تھا، وہ خود آگاہی کی وہ جھلک تھی جو عورت کو سب سے زیادہ حسین بناتی ہے۔ ابتسام کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، خدا کی قسم، اگر نیند کا جاگنا اتنا حسین ہوتا ہے تو مجھے زندگی بھر تمہیں سوتا دیکھنے کا انتظار منظور ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت کے عکس چمکنے لگا۔ وہ خود سے لپٹا کمبل سمیٹنے لگی، جیسے شرم کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر وہ شرم بھی اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی، اور جب اس کی نظریں نیچے جھکیں تو آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یار جانی، میں نے کچھ نہیں کیا، سامنے کرتا فضول پڑا تھا، بس تمہیں چینج کروا دیا، مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرے کپڑوں میں اٹھتی ہو۔ وہ اب بھی اس کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ جانو مانو، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، اب کیا کرتا، اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اب فضول مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، اب اس طرح مجھ غریب پر الزام بھری نظروں سے تو نہ دیکھو۔ معصوم شکل بنا کر بیٹھا تھا، لیکن آنکھیں تو اب بھی فل بیان کر رہی تھی، اب تم نے انگڑائی لے کر میرے ہوش اڑا دیے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہوش تمہارے نام کر دوں۔ اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مار گئی۔ اف اللہ، اتنا غصہ، باربی کو کیا قیامت غصہ ہے، اگر آپ میرے قریب آئے تو ہوش ٹھکانے لگا دوں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ ابتسام تو فل ہنس رہا تھا، اس کا گڈ اپنی شرماہٹ چھپانے کے چکر میں اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ ایک جنگلی بلّا بن گیا ہے میرا، میاؤں میاؤں کرتا رہتا ہے، وہ فل چھیڑ رہا تھا۔ ہائے ابتسام، یار کیا زندگی ہے، کچھ کیا ہی نہیں اور الزام لگ گیا بہت کچھ کرنے کا۔ وہ آہ بھرتا ہوا بولا۔ جان من، جلدی فریش ہو جاؤ، کہیں کچھ واجب نہ ہو جائے، میں آج کراچی نکل جاؤں گی، میں اپنے تھڑکی سر سے تھک چکی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم بھاگتے ہوئے بولی۔ اوئے جانے، سر کپڑے تو لیتی جاؤ، پھر میں دینے آؤں گا تو الزام لگ جائے گا۔ اچھے بھلے شریف لڑکے کو خراب کیا ہوا ہے، وہ پھر سے پٹری سے اترتے ہوئے بولا۔ صاحبہ کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھی۔ میرے الٹرا پرو میکس رومانٹک سر، وہ ناراضگی سے بڑبڑائی۔ آج رات اس کو پھر جانا تھا، جس کی ٹینشن تھی اس کو۔ باربی تو ایک سیکنڈ رات کو اس کے بغیر نہ رہتی تھی، اس کا کام بھی تو رات کے اندھیرے میں ہوتا تھا، اب وہ اس کو رات سے پہلے منانا چاہتا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا جھوٹ بولے، اور اگر سچ بتاتا تو اس کی بلی جانے نہ دیتی۔ وہ اس پر رحم کرتا ہوا اٹھا۔ جان من، جلدی فریش ہو کر آؤ، جب تک میں کھانا لگواتا ہوں۔ زور سے بولا تاکہ اس کا باگڑ بلّا سن سکے۔ وہ کچن کی طرف بڑھا، جہاں زرگل بی بی کے ساتھ ایک اور فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں انٹر ہوا، ماہی گل فوراً سمٹی، خوف سے۔ اب اس بیچاری کا قصور تو نہ تھا، لیکن اس کے کٹہرے میں تو وہی مجرم تھی۔ بقول اس کے باربی معصوم اور نادان تھی، شکر تھا کہ چاکلیٹس بچ گئی تھی، ورنہ اس نے اس مچھلی گل کو اس کے 2 نمبر محبوب کے ساتھ دفن کرنا تھا۔ زرگر بی بی، میری باربی کے لیے کھانا لگا دیں، اور ذرا اس کے کھانے کا خیال رکھا کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ خود کھلا کر جاؤں، اگر ٹائم نہیں ملتا تو آپ نے اس کو ضرور کھلانا ہے، وہ کھانے کی چور ہے، اور ڈیلی اتنے فریش فروٹس آتے ہیں، آپ اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد فریش جوس دیا کریں۔ وہ ایک ایک چیز چیک کرتا ہوا بولا۔ ماہی گل تو
کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ وہ اس کو بہت پیار کرتا تھا۔ اگر کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو تو لے آئیں، بلکہ ایک سمجھدار لڑکی کو لے آئیں جو صرف میری باربی کے پاس رہے، اس کا خیال رکھے۔ میں نہیں ہوتا تو وہ پہاڑوں پر جاتی ہے، اس کے ساتھ رہے۔ جی صحیح، سرگل بی بی نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ میرا ایک نواسی ہے، وہ ماہی سے بھی بڑا ہے، کہہ رہا تھا، لیکن ماہی گل کی اپنی پھپھو کی بیٹی سے نہیں بنتی تھی۔ اس نے منہ بنایا۔ کیا وہ سمجھدار نہیں تھی؟ بس سائیں کو تو اس سے لگ گئی تھی، وہ داس ہو گئی تھی، اب وہ شہزادی کی دوست بن جائے گی۔ اس نے دل میں سوچا، ٹھیک، کل سے اسے بھی لے آئیں، مجھے اس کی صحت سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بھی کوتاہی برداشت نہیں ہے۔ وہ کچن سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ اس کی باربی بھی نکھری نکھری روم سے باہر نکلی۔ شال ہمیشہ وہ ابتسام کی ہی اوڑھتی تھی۔ اس نے اپنی شالوں کو چھوا تک نہ تھا، اور اگر اس بیچارے نے کرتا پہنا دیا تھا وہ جنگلی بلی گھور رہی تھی۔ ہاں آ گیا میرا چند مکھنا، بیٹھو یہاں، کھانا کھلاؤں جان کو؟ ذرا خیال نہیں ہے، جب سر کھلا دیں تو ٹھیک، اور اگر سر کو ٹائم نہیں ملے تو پھر تو جناب ہاتھ ہی نہیں لگاتے کھانے کو۔ تو یہ سر کی غلطی ہے، میری تو نہیں، اس نے ایک ادا سے کہا۔ بالکل سرکار، ہم اس معاملے میں آپ کے مجرم ہیں۔ اس نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ ماہی گل ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ اوہ ماہی، تم کب آئی؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ماہی کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی سامنے جلاد کو بیٹھا دیکھ کر۔ وہ جلدی جلدی سامان سیٹ کر کے فوراً نکلی۔ میرا بچہ، تمہارے گھر میں محبت کی ایک نئی داستان چل رہی ہے۔ اور تمہیں علم ہی نہیں؟ ابتسام کھانا نکالتا ہوا بولا۔ کون سی داستان؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارا غدار بھائی اور تمہاری مچھلی گل، اور کون؟ اس نے اس کے منہ میں نوالہ دیتے ہوئے کہا۔ خدا کا خوف کرے ماہی، تو اس کو لالا کہتی ہے؟ آپ کا لڑکا ہی خراب ہے۔ ابتسام کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ چلو تمہارے بھائی کو بتا دوں گا، لڑکے سنبھل کے، لڑکی بھائی بلاتی ہے۔ وہ اس کو کھانا کھلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے کچھ نہیں کہنا، میں خود دیکھوں گی۔ بس سر، اب چلیں جلدی، باربی مار کھاؤ گی اب تم مجھ سے؟ یہ کیا بات ہوئی، دو تین نوالے لے کر؟ بس وہ تو ناراض ہو گیا، تو جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا ہی کھاؤں گی۔ سر غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ روحاں سے لہجے میں بولے۔ اگر تھک گئے ہیں تو بتا دیں، کل بھی ابو کہہ رہے تھے کہ کراچی کا چکر لگا جاؤ، آج ہی روانہ ہو جاتی ہوں۔ اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ کراچی کو نہ آگ لگا دوں؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ اور ناراض ہو گئی۔ چلو منہ کھولو، صحت کا خیال ہی نہیں ہے نا، دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس کی صحت اچھی ہوئی تھی جب سے سرجری ہوئی تھی، لیکن اس کے سر کو تو گول گپا چاہیے تھا۔ ہاں تو دن رات ایک ویمپائر خون چوس رہے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ ایک خاندانی شہزادی سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ قدر ہے کہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ خاندان میرا ہے۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ بہت تیز ہو گئی ہو جنگلی بلی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور نوالہ منہ کی طرف بڑھایا۔ صاحبہ نے انگلی بھی ساتھ منہ میں لی اور وہاں دانت کاڑے۔ جنگلی سمپولی کیوں کاٹ رہی ہے؟ اف، ایک تو سرکار کو بات بات پر غصہ بھی بہت آتا ہے۔ میرے گڈے کو لگتا ہے میری شالز بہت پسند ہیں۔ وہ آج بھی اسے اپنی شال کندھے پر ڈالے دیکھ کر بولا۔ ہاں تو میری ہیں، آپ کو اگر پہننے دیتی ہوں تو پھر مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ اوکے اوکے، سوری شہزادی جان، ہم بھول گئے تھے۔ ابتسام فوراً بولا۔ پہلے ہی وہ غصہ ہو گئی تھی۔ جال ہے جو اب اس کی چلتی ہے، وہ تو منٹوں میں الٹا غصہ کر کے اس سے ناراض ہو جاتی تھی اور اس کی جان جانے لگتی تھی۔ بس اب اور نہیں، وہ اب بھی روٹھے لہجے میں بولی۔ میرا گڈا اب بھی ناراض ہے؟ اس کو خود کے باہوں میں سمیٹتا ہوا بولا۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھے ماریں گے، مارنے دل کر رہا ہے تو لگا دیں تھپڑ، پہلے بھی تو مار چکے ہیں، میں تمہیں مار سکتا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آپ مجھے 2 بار مار چکے ہیں سر، مار تو مارتے ہی بیویوں کو ہیں۔ ابتسام کے دل میں کسی نے خنجر گھونپا، اس کی تکلیف اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ آج کے
آج کے مرد کا جب ضمیر ختم ہو جائے تو وہ بہن کو بھی مارتا ہے، ماں کو بھی مارتا ہے اور باپ کو بھی مارتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر مرد کا ہاتھ بیوی پر اٹھے، ہر ایک کا ہاتھ مختلف رشتوں پر اٹھتا ہے، کوئی بہن پر پہلے اٹھاتا ہے، کوئی ماں پر پہلے اٹھاتا ہے اور کوئی بیوی پر۔ اور رہی میری بات، ایک دفعہ واقعی ابتسام ملک نہ جانتا تھا سامنے کون ہے، اس کے بعد جو اس دل پر گزری وہ میں اور میرا خدا گواہ ہے، اور دوسری مرتبہ جس وجہ سے لگا وہ بالکل ٹھیک لگا تھا، وہ ہاتھ صاف کر کے باہر چلا گیا۔ صاحبہ کا تو منہ کھل گیا، کیا وہ واقعی ہی اکیلا چلا گیا تھا؟ اس کو آفر کیے بغیر کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ واقعی اس کے سر تو اب جان دیتے تھے۔ ہائے اللہ صاحبہ تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جلدی سے باہر نکلی، وہ نیچے جا رہا تھا، وہ جلدی سے بھاگی، جو اس نے ابتسام کی شال اوڑھی ہوئی تھی وہ پاؤں میں اڑی اور وہ زور سے گری۔ اس کی چیخ بلند ہوئی، ابتسام جھٹکے سے مڑا، اس کی تو روح فنا ہوئی، وہ تیر کی تیزی کی طرح واپس اوپر بھاگا۔ یہ تو شکر تھا وہ وہاں سے نیچے نہیں پھسلتی آئی تھی۔ میری جان، میری جگر کے ٹوٹے، وہ فوراً اس کی باہوں میں اٹھا گیا۔ اس کے بازو اور گھٹنوں پر شدید جلن ہو رہی تھی، موٹی موٹی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ قربان جائیں سر، جان کیا مر گیا تھا جو اس طرح بھاگی بھاگی آ رہی تھی؟ وہ اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا۔ دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے، بلکہ واپس اندر چلو، اس کو نرمی سے باہوں میں اٹھاتا ہوا بولا۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ وہ اندر جاتے ہی دھاڑا اور اس کو صوفے پر بٹھایا۔ ایک تو یہ قد سے بڑی شالیں اوڑھ کے بھاگ پڑتی ہو، وہ غصے سے شال سائڈ پر کرتا ہوا بولا۔ ماہی گل تو پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے گھٹنے پر ٹیوب لگائی۔ یہ تو شکر تھا وہ بچ گئی تھی۔ اب وہ بازو دیکھ رہا تھا، اف بازو پر زیادہ چوٹ تھی، دل تو تڑپ رہا تھا۔ اس کو تو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس کو خود لے کر نہیں گیا تھا اور وہ اس کے پیچھے گر گئی تھی۔ بس کرو باربی، جان جا رہی ہے میری، میرا دل درد سے پھٹ جائے گا، اب ایک اور آنسو نہیں، میرا گڈا سر درد ہو رہا ہے۔ روتے ہوئے بولی، ایسا کیا کروں کہ یہ درد میں جھیل سکوں جانے سر؟ ایک تو اس بغیرت کو کہا ہے ڈیلی میری سرکار جان کا صدقہ دیا کرو تاکہ ہر آفت دور رہے، کوئی نہیں سنتا میری۔ وہ تو اب ہر ایک چیز پر غصہ نکال رہا تھا۔ یہ لو جوس پیو تھوڑا سا جانے، اس کے منہ کے ساتھ گلاس لگاتا ہوا بولا۔ سر درد ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ بولی، کیا کروں سرکار؟ سر بغیرت خود غرض ہو کر چلا جو گیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس کی جان پیچھے ہے۔ وہ غصے میں خود کو شروع ہو گیا۔ صاحبہ اپنا رونا بھول گئی۔ پہاڑوں پر لے چلیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی مدھم آواز گونجی۔ خادم حاضر ہے، جلدی سے ایک بیگ میں کچھ کھانے کو ڈال دیں، جوس بھی اور ٹیبلٹ بھی، جلدی کریں، ہم پہاڑوں پر جا رہے ہیں۔ اس نے زرگر بیوی کو کہا۔ بس بس، اب اور آنسو نہیں میرا گڈا، آ جاؤ، وہ اس کو نرمی سے اٹھاتا ہوا بولا۔ باربی اب فوراً چپ کر گئی۔ جب لاڈ اٹھانے والے ہوں تو انسان تو اور ہی نازک ہو جاتا ہے۔ آپ گندے سر ہیں، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ ناک رگڑتے ہوئے بولی، سر کا تو چہرہ ابھی تک زرد تھا، اگر وہ گر جاتی تو کیا ہوتا؟ بس یہاں سے آگے وہ سوچ کر ہی مفلوج ہونے لگتا تھا۔ میری جان کے ٹوٹے کو اب تو درد نہیں ہو رہا، نہیں اب ٹھیک ہے، پہاڑوں پر گھومیں گے، اچھی اچھی پیاری پیاری جگہ دیکھیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی لاجک پر مسکرایا۔ بس سر کی جان سلامت رہے، خادم ساری زندگی مریدی کرتا رہے، آج اگر آ کر سب کو فارغ کرتا ہوں، کوئی خیال نہیں رکھتا میری جان کا، اب سب کا کیا قصور؟ وہ مدھم لہجے میں بولی، مجھ سے تو پوچھو کیا گزر رہی ہے یہ آج سے ساری شاز غائب۔ وہ غصے سے بولا، نو میں ماروں گی، مجھے غصہ آ جائے گا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، سر بہت دیر سے آئیں گے، پارٹی کریں گے۔ وہ جوش سے بولی، جان اگر اجازت دیں تو کیمپنگ کر لیں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا، نو، کیمپنگ کا ایک تجربہ مجھ پر بھاری رہا ہے۔ وہ منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ ابتسام کھل کر مسکرایا۔ سوری، صاحبہ نے اس کی گردن پر ہلکا سا لمس چھوڑتے ہوئے کہا، شرمیلا سا لمس۔ ابتسام کے جسم میں سنسنی دوڑ
उड़ गई। वो एकदम रुका, किस लिए? उसने जानबूझकर पूछा। वो मैं ओवर हो गई थी। तो सामने उसको घूरा। तुम्हें हक है और मैं चाहता हूँ कि इस हक का तुम बेदरीक इस्तेमाल करो, मेरा रसगुल्ला। उसने उसके रुखसारों को शिदत शिदत से छुआ और फिर जल्दी से चढ़ाई चढ़ने लगा। सर की बारबी तो मज़े से अपनी शाही सवारी पर सवार थी। तो ये सब किसके लिए था? वो नर्म मैट्रेस पथरीली ज़मीन पर देखते हुए बोले। और निशाने बाजी का बोर्ड, हर एक चीज़ अरेंज थी, लेकिन बारबी अब ठीक न थी। सर का गुड्डा सर अपनी बारबी को फुल एक बहादुर शेरनी बनाना चाहते हैं, ताकि वो किसी भी खतरे से खुद ही निपट ले। कुछ तुम्हारे भी डोले शोले बनवाते हैं, लेकिन अब तो गुड्डा गिर गया। अब जब ठीक होगा रोज़ाना यहाँ आया करेंगे। डोले शोले तो अब भी हैं मेरे, देखें, चेक करें। और जोश से बोली। इब्तिसाम से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसको कंट्रोल करना थी, वरना उसकी बारबी ने धक्का दे देना था। चेक तो करें। इब्तिसाम ने हाथ लगाते हुए दांत तलब नजरों से देखा। वाकई बारबी इस वजह से हैरान, अब तुम्हें दे दिया। तुम में गट्स हैं, तुम कर सकती हो। बाजू उसकी कुछ भी ना थी, एक पतली सी हड्डी जिसको उसकी बारबी डोले बनाकर खड़ी थी। लेकिन मुझे तो आपके पसंद है, वो उनको छूते हुए बोली। वैसे मुझे ये सब आता है, लेकिन बीमारी की वजह से फिर मैंने छोड़ दिया था। मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, और गन तो मैं चटकियों में चला लूँगी, कोई भी हो। इब्तिसाम का चेहरा फुल सुर्ख हो रहा था। ये आप इतने रेड रेड क्यों हो रहे हैं? ठंड तो नहीं लग रही? इब्तिसाम ने ना में सर हिलाया। वो उसकी बारबी की बातें क्या पटाखा चीज़ थी। हर एक दिन वो उसको हैरान करती थी, उसकी आसमान को छूती बातें। ये हम कल करेंगे, आज एक और मंजर दिखाना है तुम्हें, इधर आओ। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के में उतर रहा था, जैसे कोई सुनहरी ख्वाब धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रहा हो। आसमान पर नारंगी, सुनहरी और अरगवानी रंगों की लकीरें बिखरी हुई थी, जैसे कुदरत ने अपने कैनवस पर दिल की गहराइयों से कुछ पेंट किया हो। पहाड़ जिन पर दिन भर रोशनी का राज रहा, अब सायों की गोद में सिमटे जा रहे थे। उनके गिर्द बादलों के नाम एक इसरार सी खामोशी थी, जो न सिर्फ आंखों को बल्कि रूह को भी साकित कर देती। ऐसा लगता था जैसे वक्त थम गया हो, जैसे कुदरत ने लम्हा भर के लिए सब कुछ रोक कर बस ये मंजर दिखाने का फैसला किया हो। वाह, वो एकदम बोली। हल्की ठंडी हवा, पुरसकून माहौल। वो तो स्टिल हो गई, आंख झपकना भूल गई। और तभी एक साज बजा पहाड़ों से, जिसमें पूछा जा रहा था क्या उसको ये मंजर पसंद आया। हाय अल्लाह, मेरे मेरे गुड्डे सर। वो जोर से उसके गले लगी। आई लव यू मेरे शोने बिल्ले। वो तो खुशी में बहुत कुछ बोल रही थी, शाम के कहके गूंज रहे थे। उसने उसको उठाकर जोर से घुमाया। वो जोर से बोली, आई लव यू, आई लव यू सर। उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आई, जैसे पहाड़ भी यही बोल रहे हैं। तो सामने भी जोर से कहा, लव यू टू बारबी। मुझे पता होता मेरा गुड्डा खुशी में मुझे खुश कर देगा तो ये काम पहले दिन से ही करता। जल्द ही बादल छा गए। सर यहाँ कैंप लगाते हैं, पूरा एक हफ्ता यहीं रहेंगे, बस डन हो गया। वो तो खुशी से कभी इधर जाती कभी उधर। मुझे सहल होगी, उसने मखमूल लहजे में कहा। सर ऐसी बातें नहीं करते। चुप। वो उसकी लबों पर उंगली रखते हुए बोली, हम एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और प्यार कब करेंगे? वो दोबारा बोला। मैं तो एक दिन तुम्हें ना पीऊँ मरने लगता हूँ। हर एक चीज़ छुड़वा तो दी है, अब क्या ये नशा छुड़वा कर मारने का इरादा है? झूठे एक दो सूटे लगा लेते होंगे। हाँ, मैंने उस दिन देखा था जब वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले बंदे के साथ खड़े थे, कश लगा रहे थे। मेरा नशा सिर्फ
اس پر محدود تو نہ تھا، وہ اس کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، جی جانتی ہوں، خبردار جو اس کے قریب بھی بڑھ کے ماروں گی۔ دا سے بولی، پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا، چلو بارش ہونے والی ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ نو، میں نے آج یہی نہانا ہے، اب تو مزہ آئے گا، باربی ٹھنڈ لگ جائے گی تو آپ مجھے اپنی باہوں میں چھپا لینا۔ وہ ہواؤں کے سنگ خوش ہوتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھے لے جائیں گے تو پھر درد ہونے لگے گا۔ یہ جو گڈا ہے بڑا ہی ڈرامے باز ہے، وہ اس کی ناک کھینچتا ہوا بولا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ابتسام کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑی، پہلے ہی وہ بہت روئی تھی، اب شکر تھا وہ خوش تھی۔ ایک دم تیز بارش شروع ہو گئی، وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بارش کو خود میں جذب کر رہی تھی۔ جیسے فطرت کو گلے لگا رہی، ابتسام کی آنکھوں میں نہ صرف بارش کا عکس تھا بلکہ باربی کے حسن کا وہ فصوح بھی جو لفظوں سے پرے تھا۔ سر آپ بھی آئیں، وہ اس کو بھی کھینچ کے ٹھنڈ سے اس کی تھوڑی کانپ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہائے جا رہی تھی۔ اس کے قریب آیا دھیرے سے، جیسے ہر قدم میں راز ہو اور ہر لمحے میں ایک سوال۔ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی گرمی باقی تھی۔ تم جانتی ہو بارش میں بھیگنے کا اصل مزہ کب آتا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ محبوب کی قربت بھی ساتھ میسر ہو، دونوں کے درمیان فاصلہ مزید کم ہو، وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ دلوں کی دھڑکنیں آپس میں گونجنے لگیں۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، ایک ایسا لمس جو نرم تھا مگر اندر تک دہلا دینے والا تھا۔ باربی نے آنکھیں کھولی اور اس کی نظروں میں ایک سوال، ایک دعوت اور ایک اعتماد۔ وہ لمحہ ایک خاموش کس، ایک دھیمی سانس، اور دونوں کی دنیا بدل گئی۔ جیسے بارش میں صرف بادل نہیں برسے، محبت بھی برس پڑی تھی۔ سر ٹھنڈ لگ رہی ہے، گھر چلیں، اس نے اس کی نظروں میں موجود پیغام سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اب گھر لوٹنا مشکل ہے باربی، اگر میری قربت میں رہو گی تو سردی سے بچت ہو جائے گی۔ ابتسام نے دونوں پر شال ڈالی اور اس کے وجود میں گم ہوتا گیا۔ اوپر سے برستی بارش میں وہ اپنے سر کے جذباتوں کی بارش میں بہہ رہی تھی۔ آج اس کی باربی بھی تو مزید اس میں سمٹ رہی تھی اور سر بھی تو سمیٹ رہے تھے، وہ جان چھڑک رہا تھا۔ اس کی باربی محفوظ رہے، پتہ ہے عورت کے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ اس نے دھیرے سے ابتسام سے سوال کیا۔ عورت کے لیے سب سے محفوظ، سب سے پرسکون پناہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنے مرد کی باہوں میں سمٹ جاتی ہے۔ وہاں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کی تپش، بس ایک حصار ہوتا ہے، محبت کا، تحفظ کا، جہاں کوئی زخم، کوئی غم، حتیٰ کہ وقت بھی اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ وہ اس میں مزید سمٹتے ہوئے بولی، اس کے الفاظ نے اس کو سرشار کر دیا تھا، اور میں ہمیشہ چاہوں گا یہ پناہیں تمہیں بچاتی رہیں۔ وہ خود کو جتنا نشاور کر سکتا تھا کر رہا تھا، جیسے اس کی ساری ٹھنڈک اپنے وجود میں لے لینا چاہتا ہو۔ دونوں شال میں چھپے ہوئے تھے، بارش پیچھے مار کے راستہ بدل رہی تھی کہ یہ دیوانے تو اب رکنے والے نہ تھے، وہ ہی راستہ بدل لیں۔ ہوائیں ان کے ساتھ سے شرمیلی سی مسکان لیے گزر رہی تھیں اور وہ دیوانے آپس میں مگن تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور شیئر بھی کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو کوئی بل نہیں آنے والا اور نہ ہی آپ کو کوئی اس کا خرچہ ہے، تاکہ آپ کو نیکسٹ میری آنے والی ایپیسوڈ ٹائم پر مل سکے۔ اور جتنا ہو سکے میرے ناول کو شیئر کریں، تاکہ اس کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو، میرے بھی کچھ سبسکرائبر بڑھیں۔ اور لازمی آپ سب نے
تقریباً 100 کمنٹ اور 100 لائک تو ہونے چاہیے. آپ سب نے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلد سے جلد آپ کو مل سکے. جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.